درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ذرا سوچیے انعام کتنا بڑا۔ دنیا میں رہ کر تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا ہمارا، مگر روزانہ 1000 بار درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ اب فضول باتیں کرتے ہیں، اتنا سارا ٹائم لوگ ویسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ اگر ایک مخصوص وقت کر لیں اور روز درود پڑھیں تو پڑھنے والے ہزاروں درود بھی روز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے بیان کا، بے شک ہمیں ہر جمعرات کو مدنی مرکز کی طرف سے ایک موضوع عطا کیا جاتا ہے اور بڑا کمال کا وہ موضوع ہوا کرتا ہے، مگر آج اس لیے بہت کمال کا موضوع ہے کہ ہم میں سے شاید ہر کسی کو اس موضوع کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ جناب لوگ جو ہے بڑی سستی کاہلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ڈس ہارٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ آج ان تمام لوگوں کے لیے بیان ہے کہ جو اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، مایوسی کی دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں اور کچھ واقعی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میری مدد کی جائے، میں بہت غریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ سخاوت جو ہے نا، یہ صرف مال بانٹنے کا کام نہیں ہے، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے یہ دینے والا رب جانے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ انصاری صحابی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مالی امداد کی جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصل ضرورت جان لی اور فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضور ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی پیتے ہیں، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں تھا۔ ایک چٹائی، ایک پیالہ۔ صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہے، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، اب یہ وہی تو صحابہ تھے نا جب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ بدر میں بلایا جاتا تو بدر میں آ جاتے تھے، غزوہ احد میں بلایا جاتا وہاں آ جاتے، غزوہ تبوک میں تپتی ریت پر بلایا جاتا اس گرمی کے میدان میں وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ کمزور، مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان کا جذبہ طاقتور تھا۔ آج ہم ان کی نسبت مالی طور پر تو بڑے بڑے مضبوط ہو گئے مگر ایمان کا جذبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب انصاری صحابی نے عرض کی حضور ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ گھر میں تھی دو چیزیں، وہ بھی منگوا لی گئی۔ وہ صحابی گئے اور گھر سے چٹائی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس چٹائی اور اس پیالے کو خریدے گا؟ اس کے گھر کا سامان نبی پاک صحابہ کرام میں سیل کر رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا حضور 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ ایک نے کہا حضور 2 درہم میں۔ نبی پاک نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 درہم لے لی۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کو دیے جس کے گھر سے پیالہ اور چٹائی آیا تھا، جو غریب پیسے مانگنے آیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کا اناج خریدو، گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دو، اور 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا بازار،
سامان خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، اور 1 درہم میں کلاڑی لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کلاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ لگایا۔ اب یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، کیا زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عزت ایسا رتبہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اس کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ پیار غریب ہے، اس کو بتا رہے ہیں، لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم سب کو، یہ مبلغین کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، بات سمجھانی ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش مل کر کرنی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، کوئی آتا ہی نہیں۔ نہیں جناب، گھر جا کر بلانا پڑے گا، آپ کو محبت سے پیش آنا پڑے گا، تب کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اس قوم کی تربیت کیسی فرمائی کہ صحابہ کو پھر وقت کا امام بھی تو بنا دیا نا۔ یہ انہی کی تربیت کا شاہکار ہے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر مولا علی، اور مزید بڑے بڑے صحابہ کرام۔ یہ نبی پاک نے ایسی تربیت کی کہ وہ زمانے کے امام بنے۔ تو اگر واقعی آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک نے وہ جو کلاڑی تھی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا اس سے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ 15 دن بعد وہ صحابی آیا، پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور 10 درہم کما کر لایا۔ 1 درہم کی کلاڑی لی تھی نا، 10 درہم کما لیے۔ اب نبی پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو، وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ پریکٹیکل کر کے بتایا، مانگنے والے کو کمانے والا بنا دیا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بوجھ نہ بنے کسی پر، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ التجا کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائیں، دنیا والوں کے آگے نہیں جانا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف۔ سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کام کاج کرنا دین سے دوری ہے۔ نہیں، اگر حلال کما رہا ہے اور اس لیے روزی کما رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان گزرا اور بڑی اپنے کام کاج میں بیزی تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے روزی کمانے نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچائے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یا اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو فرمایا یہ اس کا چلنا پھرنا بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ہاں، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی فخر کرے، جناب پیسے والا اس لیے ہوں کہ لوگوں غریب لوگوں کو دباؤں، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو مبارک ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، حلال اگر کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔
بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں, نہ کہ سستی کریں. اور اس میں جس کو کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال حدیث پاک سنیے, الزحمت رحمہ, زحمت یعنی مشقت رحمت ہے. مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے, آرام طلب ہو گئے, راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی. سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے. چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے, روٹی پکی پکائی ملے, کپڑے دھلے دھلائی ملے, موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے, مرمت کوئی اور کروا دے, سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں. یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا. عبادت میں بھی تو سستی ہے. اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی, نمازوں میں سستی, اب علم دین سیکھنے میں سستی, قرآن پڑھنے میں سستی, سنتیں اپنانے میں سستی, قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی. ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے, سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا, محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے. جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے, ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. ارے آؤ میرے سامنے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے. ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے, جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں, فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں, لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں. ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں. ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام. آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں, بارش ہو, طوفان ہو, سیلاب آ جائے, جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے. ہمیں پتا ہے جناب, کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, موسم خراب ہے, جہاز نہیں اڑ سکے گا, ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے, ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے, لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں, شہری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں, مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں. یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے, اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی. ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا. حالانکہ قرآن فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے, 103 نمبر آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز ایمان, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے. جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے, سستی اختیار کرتے ہیں, غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے. اور جن لوگوں کی سستی کی عادت ہے, قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. ترجمہ کنز ایمان, اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان 2 جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے
کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، سب سستی کی علامتیں ہیں۔ اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اول تو نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے تو مرے دل کے ساتھ۔ فرمایا یہ منافقین کی نشانی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے۔ آپ پتہ ہے نماز میں ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو کوئی بڑا منسٹر بلائے، کوئی بڑا افسر بلائے، کوئی بڑی جگہ پر جانا ہو تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ ارے یار فلاں نے بلایا ہے، ہاں اس سے ملاقات ہے، کبھی اس کے پاس جا کر کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، خیال کہیں اور نہیں ہوتا، فوکس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی فائل پیش کروں گا، مسئلہ حل کرواؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا پھر مسجد میں آنے کا حال بھی بڑا برا ہے، کام کاج سے اٹھے جیسے کپڑے ویسے آ گئے، منہ سے بدبو آ رہی، پسینہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں اس طرح آتا ہے کوئی؟ اچھا ہم کبھی دعوت میں جاتے ہیں کپڑے تیار کر کے خوشبو لگا کر، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں فلاں کپڑے نکالنا بھائی، فلاں جگہ پر بڑی دعوت پہ جانا ہے۔ دنیا والوں